بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. یہ سورہ ملک کی پہلی آیت ہے. ایک شخص مسجد النبوی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس جب مدینہ میں آیا تو مسجد میں داخل ہو کر بہت ہکا بکا، انتہائی گھبرایا ہوا اور سانس پھولی ہوئی تھی اور جو ہے بہت ڈرا ہوا، بہت گھبرایا ہوا مسجد النبوی میں داخل ہوا. جب مسجد النبوی میں داخل ہوا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم تو سفر پر گئے ہوئے تھے، تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ کہا اس وقت آپ لوگ مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، اس لیے کہ میں اتنا گھبرایا ہوا ہوں، اتنا زیادہ ڈرا ہوا ہوں کہ میری عقل اپنے ٹھکانے پر نہیں ہے، میں اپنی عقل کے ہوش و حواس میں نہیں ہوں. آپ مجھ سے اس وقت کوئی سوال نہ کریں. میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس جاتا ہوں اور جا کر کے پہلے ان سے سوال کرتا ہوں. آواز وہاں پر آ رہی؟ آواز قریب کر، ان کو آواز نہیں آ رہی. آواز آ رہی؟ اچھا. پیغمبر اسلام کے پاس جاتا ہوں اور جانے کے بعد ان سے سوال کروں گا اور پھر میری عقل ٹھکانے پر آئے گی تو پھر میں آپ کے جوابات دوں گا. ابھی اس وقت میری عقل خود ٹھکانے پر نہیں ہے، میں خود اپنے ہوش و حواس میں نہیں، اس وقت مجھ سے کوئی سوال نہیں کر. وہ جاتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی انسانی مخلوق کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق میرے پیچھے لگ گئی ہے. دوسری مخلوق جنات، بھوت، پری، دیو اور جو ہے غول حیوانی، غول بیابانی، مختلف جو ہے وہ باہر کی دنیا کی چیزیں ہوتی. وہ جنات کا تو وجود ہے، قرآن مجید سے اس سے ثابت ہے، لیکن باقی جتنی چیزیں وہ ہماری خود کی بنائی ہوئی، اس کا شاید کوئی وجود ہی نہیں. جنات کا وجود ہے. وہاں پر بہت باتیں ہو رہی تھیں، بہت قریب آ گئے تو جو ہے تو کہا یا رسول اللہ، میرے پیچھے انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق پیچھے لگ گئی اور میں بڑی مشکل سے ان سے جان بچا کے آیا ہوں. آپ بتائیے کہ یہ کون مخلوق ہے جو میرے پیچھے لگ گئی ہے اور ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے، اصل واقعہ تو پتہ چلے. اس واقعے کے پتہ چلنے کے بعد میں کچھ بتا سکتا ہوں کہ ہوا کیا ہے
اور کون پیچھے لگا اور کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ آپ نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں تو سفر کے اوپر گیا ہوا تھا، اور جب میں سفر سے واپسی پر آ رہا تھا تو چونکہ سفر پر اس زمانے میں گھوڑوں پر سفر ہوا کرتا تھا، چنانچہ میں گھوڑے پر سفر کر کے جو ہے جب رات ہو جایا کرتی تھی تو رات کے وقت بھی اور دن کے وقت بھی بہت زیادہ دھوپ ہوتی تھی، تو کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کے تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، وہاں پر پانی وانی پیتے تھے، وہاں پر فروٹ وغیرہ کھاتے تھے، وہاں پر سبزی وغیرہ کھاتے تھے، اور اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد پھر جو ہے آگے سفر بڑھایا جاتا ہے، جیسے عام طور پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے وہاں پر کچھ علاقوں میں سرائے بنے ہوتے تھے، کچھ ہوٹل ٹائپ کی چیزیں بنا ہوا کرتی، کچھ چھجے لگے ہوا کرتے، ان کے نیچے جو ہے آرام کیا کرتے۔ تو میں بھی سفر کرتے کرتے جب واپسی میں آیا تو میں نے ایک درخت کے نیچے سائے میں جا کر کے آرام کرنا شروع کیا، اور میں آرام کر رہا تھا، اتفاق سے میرے جیب میں قرآن مجید تھا۔ میں نے قرآن مجید نکالا اور قرآن مجید نکال کر سورہ ملک کی تلاوت کرنا شروع کی۔ سورہ ملک بہت اہم سورہ ہے قبروں پر پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ سورہ یاسین اور سورہ ملک اگر کسی قبر پر پڑھے تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے اس پر پورے آسمان کی رحمتیں اس قبر پر برسنے لگتی ہے، بہت رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے اس کی۔ سورہ ملک پڑھا تو میں جو ہے وہاں پر درخت کے نیچے بیٹھ کر یہی سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، ببرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، الذی خلق الموت والحیات، وہ خدا کہ جس نے زندگی و موت کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم لوگوں کو پیدا کر کے تم لوگوں کی آزمائش ہو کہ سب سے بہترین عمل کون انجام دیتا ہے۔ یہ جو ہے سورہ ملک کی پہلی آیت ہے۔ سورہ ملک جو میں پڑھ رہا تھا، قرآن مجید کا میں نے پورا سورہ ملک پڑھا تو ایک مرتبہ جب جیسے ہی سورہ ملک ختم ہوا، ایک مرتبہ آواز آنے لگی کہ بھائی تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے بہت بڑے عذاب سے نجات دلا دی۔ اب یہ چاروں طرف گھوم کے دیکھتا تو کوئی نظر ہی نہیں آتا، اب چاروں طرف گھوم کے دیکھا کوئی نظر ہی نہیں آیا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کا مطلب کوئی جو ہے انسانی مخلوق کے کوئی اور مخلوق میرے پیچھے لگ گئی۔ اب جو ہے وہ جو آواز آئی تو میں نے چاروں طرف گھوم کے دیکھا، میں نے کہا شاید میرے کان بج رہے ہوں، لیکن دیکھا کہ نہیں، پھر دوبارہ آواز آئی، اور دوبارہ آواز آنے کے بعد کہا کہ بھائی تمہارا بہت شکریہ کہ میں اتنے عظیم عذاب میں مبتلا تھا، تمہارے اس سورہ کے پڑھنے کے نتیجے میں بڑی مشکل سے جو کسی طرح چھوٹ نہیں پا رہا تھا، تمہارے سورہ ملک کے پڑھنے کے سے مجھے عذاب سے نجات مل گئی۔ یہ جو ہے سنا، چاروں طرف جو ہے دیکھ رہا ہے تو کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ تو یہ 2-3 دفعہ جب آواز آئی تو گھبرایا، کون سی مخلوق میرے پیچھے لگ گئی، یہ تو ڈر گیا نا، جلدی سے گھوڑے پر بیٹھا اور گھوڑا تو تیزی سے دوڑاتا ہو کہیں روکا ہی نہیں ہے نے۔ اب تو اتنا ڈر گیا کہ کہیں روکا ہی نہیں ہے، دوڑاتے جو ہے ایک مرتبہ اتنی تیزی کے ساتھ دوڑا کہ بغیر وقفے کے ساتھ، بغیر کہیں رکے ہوئے، بغیر آرام کیے سیدھا مسجد نبوی کے اندر آ گیا، اور اتنا گھبرایا ہوا ہے، اتنا ڈرا ہوا ہے کہ جس میں جو ہے اس کی گھبراہٹ کی یہ حالت تھی کہ کہنے لگا کہ میرا عقل جو ہے اس پر قابو ہی نہیں، میرے ہوش و حواس ہی اڑ گئے، میں جو ہے اپنے عقل کے سہارے پر ہی نہیں ہوں، اس وقت مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو، میں جا کر رسول اللہ سے بات کرتا ہوں۔ تو پیغمبر اسلام نے اس سے کہا کہ بھائی یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے، وہ آواز جو آ رہی تھی کسی جنات یا بھوت کی نہیں تھی۔ اتفاق سے اس زمانے میں بھی جنات، پری، بھوت، پلید، دیو اور ان چیزوں کا تصور بہت زیادہ تھا، اس لیے جیسے ہی کوئی غیبی آواز آتی تھی
تو سمجھتے تھے کہ کوئی غیر انسانی کوئی اور مخلوق میرے پیچھے لگ گئی ہے، اس لیے بہت ڈرا انہیں، ڈر کر کے گھوڑے پہ بیٹھ کے ایک دم کہیں پر آرام کیے، بھگا کر گھوڑے کو بھگا کے مسجد نبوی میں لے کر آ گئے۔ وہ تو حالانکہ سفر پر گیا ہوا تھا تجارت کے لیے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے مسجد نبوی، اور بالکل اس کے حواس اڑے ہوئے، گھبرایا ہوا، اور انتہائی تھکن کے مارے اس کی پوری حالت ہے، سانس پھول گیا ہے، اور جو سانس جو ہے ابل رہی ہے، سانس مسلسل لیتا جا رہا ہے، سانس جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ لیتا جا رہا ہے، اور پہنچا پیغمبر اسلام کی خدمت میں، اے رسول اللہ ایسا واقعہ پیش آ گیا۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ بھائی اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، ایک مرد مومن وہ اس جگہ پر ایک قبر تھی، اس قبر کے پاس جہاں پر آپ نے قرآن مجید اور سورہ ملک کی تلاوت کی، وہاں پر 4000 سال پہلے بنی اسرائیل کا ایک مومن جو حضرت ابراہیم کے مذہب پر تھا، وہ وہاں پر دفن تھا اصل میں، اور وہ اپنے کچھ گناہ کی وجہ سے ایسا پھنسا ہوا تھا کہ جس گناہ کی وجہ سے 4000 سال سے عذاب برداشت کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی تم نے سورہ ملک پڑھا اس کے نتیجے وہ سارا عذاب برطرف ہو گیا۔ سورہ ملک کی اتنی طاقت تھی، ایسی رحمت تھی کہ جو ہے اس کے نتیجے سے پورا جو عذاب ہی برطرف ہو گیا، ختم ہو گیا۔ سورہ ملک کی وجہ سے جو ہے وہ پورا عذاب ختم ہو گیا۔ اس لیے وہ بنی اسرائیل کا مومن جو اتنے 4000 یعنی 40 صدیوں سے، 4000 سال یعنی 40 صدیوں سے اس عذاب میں مبتلا تھا، تم نے اس کو سورہ ملک پڑھ کے ایک مرتبہ اس کو نجات دلا دی، تو وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ آپ نے مجھے جو ہے نجات دلا دی، اور اس کے نتیجے میں میں ہمیشہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کا جو مومن تھا حضرت ابراہیم کے مذہب پر تھا، وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں اتنے صدیوں سے اس عذاب سے برطرف ہونا چاہتا تھا، لیکن کوئی مجھے برطرف نہیں کر سکا، تمہارے سورہ ملک کے پڑھنے کے سے وہ پورا عذاب مجھ سے برطرف ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں وہ تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ آواز قبر ہی سے نکال رہا تھا، قبر ہی سے وہ آواز آ رہی تھی، اسی مردے سے آواز آ رہی تھی، اور معصوم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور 10ویں امام کا بھی قول ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پر چپے میں کوئی مردار دفن نہ ہو۔ ایک مرتبہ 10ویں امام سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے کرتے جب ان کے ساتھ حکومت کے کچھ وقت کے آدمی تھے، حکومت وقت کے آدمی جو ہے وہ بھی امام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو درمیان میں ایک صحرا پڑا، اور صحرا بہت بڑا صحرا تھا، اور اس کے بعد جب عبور کرنے لگے تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ کسی حکومت وقت کے آدمی نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا کا ہر چپا ہے کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی قبریں بنی ہوا ہو کرتی ہے، فرزند رسول آپ نے فرمایا کہ ہر جگہ قبریں ہوا کرتی ہے، یہاں پر تو اتنا بڑا صحرا ہے، لقدق صحرا، کوئی ہے ہی نہیں یہاں پر، تو یہاں پر کس کی قبریں ہوں گی؟ کہا کہ ابھی ٹھہر جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد انتہائی تیز وہاں پر بارش ہوئی، ایک مرتبہ انتہائی سرد لہریں چلنے لگے اور بہت ٹھنڈی ہو گئے، اس کے نتیجے جتنے بھی قافلے کے افراد تھے وہ مرنے لگ گئے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا دیکھو میں نے جو کہا تھا نا وہ یہ ہے، وہ یہی مرنے والے یہاں پر موجود ہیں، جو مر گئے اس کے بارے میں نے خبر دی تھی کہ ہر علاقے میں وہ ذرہ چپے میں زمین کے کوئی نہ کوئی جو ہے قبریں بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے بنی اسرائیل کے اس زمانے میں جو حضرت ابراہیم کا زمانہ تھا اس میں یہ درخت کے پاس وہ آدمی دفن ہو گیا تھا، اور تہ بتہ زمین اوپر چلتی چلی گئی، اس کے نظر قبر بہت دب گئی تھی، نظر ہی نہیں آتی تھی،
اور اس کے نتیجے کے اندر وہ قبر نظر نہیں آنے کے نتیجے آپ سمجھے کہ آپ درخت کے نیچے بیٹھ کر کے سورہ ملک کی تلاوت کریں، لیکن وہاں پر بھی اس کی قبر تھی۔ اس قبر کے اندر جب جو ہے سورہ ملک پڑھا تو اس کی رحمتیں برسنے لگی، رحمتیں برستے برستے وہ سارے عذاب سے نجات پا گیا، اور وہ 40 صدیوں سے اور 4000 سال سے جو عذاب میں مبتلا تھا، سورہ ملک کی وجہ سے نجات یافتہ ہو گیا، اور وہ آپ کو شکریہ ادا کر رہا ہے۔ ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ شیخ بہائی، اس کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہمارے مراجع کرام اور مجتہدین میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ کئی علوم پر وہ حاوی تھے۔ علم نجوم ان کو آتا تھا، علم جادو ان کو آتا تھا، اور بہت سارے انجینئرنگ کے علوم آیا کرتے تھے، علم ایسٹرونومی آیا کرتا تھا، مختلف قسم کے علوم وہ ماہر تھے۔ تو ساتھ ساتھ علم عرفان کے بھی بڑے ماہر تھے۔ اس لیے ان کا ایک دوست تھا، جب وہ مجتہد عالم تھے تو ہلاکو خان نے اور ان کے پر پوتے نے، جس کا نام شاہ عباس دی گریٹ تھا، اس نے ایک مرتبہ جب اس کو پتہ چلا کہ شیعہ عقیدے کے اعتبار سے حکومت چلانے کا حق صرف نائب امام کو ہوا کرتا، تو انہوں نے شیخ بہائی کو بلایا، شاہ عباس دی گریٹ نے، اور کہا کہ یہ حکومت آپ کے حوالے، جس طرح آپ چلانا چاہے چلائیں۔ تو شیخ بہائی نے ان سے کہا کہ میں حکومت کا حق رکھتا ہوں، لیکن میں اپنی نمائندگی میں آپ کو مقرر کرتا ہوں کہ آپ جس طرح حکومت چلا رہے تھے اسی طریقے سے چلائیں۔ کوئی بھی مشورے کی ضرورت ہوگی اور کوئی بھی طریقے سے جو ہے آپ کو بتانے کی ضرورت ہوگی تو میں بتاتا رہوں گا، لیکن حکومت جو ہے ظاہری طور پر آپ ہی چلائیں۔ تو ایک طرف سے شیخ بہائی پر مرجعیت کی ذمہ داری آ گئی، نائب امام کی، تو دوسری طرف سے شاہ عباس جو ہلاکو خان کا پرپوتا تھا، اس کی حکومت کی بھی ذمہ داری آ گئی، ڈبل ذمہ داری آ گئی، تو بہت مصروفیت ہو گئی۔ اب مصروفیت کے اندر تو انسان کا دماغ پک جایا کرتا، تو بہت زیادہ مصروفیت ہونے کے نتیجے کے اندر کبھی کبھی شیخ بہائی کو آرام کرنے کی ضرورت ہوا کرتی، شیخ بہائی کو کچھ ذہنی طور پر ریسٹ کرنے کی ضرورت ہوا کرتی۔ چنانچہ جب ان کو ریسٹ کرنا ہوتا تھا تو وہ اس کا ایک دوست رہا کرتا تھا اس شہر سے کچھ دور، جہاں پر کمیونٹی کا قبرستان بنا ہوا تھا، وہاں پر اس کا ایک دوست جو عارف تھا اس کے پاس جا کر کے بیٹھتا تھا، اور اس کے پاس جا کر بیٹھنے کے نتیجے کے اندر اس سے کچھ باتیں کرتا تھا، اس سے اس کو شیخ بہائی کو جو ہے ریسٹ ملا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک دن شیخ بہائی ان کے گھر پر گئے، جو ایک عارف تھا ان کے گھر پر گئے، وہ بڑا پکا دوست اور بڑا عارف آدمی تھا، وہ قبرستان کی روزانہ زیارت بھی کرتا تھا، اور شب جمعہ تو خاص طور پر جو ہے شب جمعہ اور جمعہ جو ہے ایک قبروں پہ بیٹھ کر فاتحہ پڑھتا تھا۔ وہ بڑا عارف شخص تھا، بہت ہی زیادہ مقدس آدمی تھا۔ ایک مرتبہ وہ عارف شخص شیخ بہائی سے نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جب بھی جو ہے شیخ بہائی کہتے ہیں میں جب بھی اپنے دوست کے ساتھ ملنے کے لیے جاتا تھا تو بڑے حشاش بشاش اور بڑے کھلے دن کے آدمی تھے، اور بہت معنویت والے آدمی اور بہت عرفانی آدمی تھے۔ ان کو دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں رہا کرتی، ہر وقت بڑے خوش و خرم رہا کرتے تھے، ان کی روحانیت بڑی مضبوط تھی، چنانچہ ان کی روحانیت سے میں استفادہ کرتا، مجھے بھی رس ملا کرتا تھا۔ اب آج میں جب ان کے ملاقات کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ اترا ہوا، ذرا غمگین نظر آتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی ہوا کیا؟ کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں یہ واقعہ بتاؤں کس طریقے سے، بڑا عجیب و غریب واقعہ میں نے دیکھا، اور وہ میں کیسے آپ کے سامنے نقل کروں، وہ حقیقت تھی یا کیا تھا، وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں۔ کہا بس بتائیے تو صحیح کہ ہوا کیا ہے۔ کہا جب قبرستان میں جمعے کے دن گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر روز میں قبرستان میں جا کر مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھتا ہوں، اور شب جمعہ اور جمعہ خاص طور پر ایک ایک قبروں پر جا کر کے فاتحہ پڑھتا ہوں، اور جو ہے سب کے حق میں دعائیں کیا کرتا ہوں۔
آج اس مرتبہ کے جمعہ میں جب میں گیا قبرستان کے اندر تو میں ایک قبر پر جو شروع کی قبر تھی وہیں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے بیٹھا تھا. ایک مرتبہ میرے ناک میں بہت عظیم اور بہت عجیب اور بہت ہی خوشبودار خوشبو میرے ناک میں آئی جو میں نے کبھی سونگھی نہیں تھی. ایسی خوشبو میری ناک میں آئی, ایسی بہترین بھینی خوشبو آئی, اور اتنی خوشبو کہ جیسی خوشبو میں نے دنیا میں کبھی سونگھی ہی نہیں تھی, اتنی زیادہ خوشبو. اب میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو قبرستان کے گیٹ سے ایک حسین و جمیل نوجوان آ رہا تھا اور ساری خوشبو اس سے نکل رہی تھی. میں حیران و پریشان کہ قبرستان کے اندر ایسا حسین و جمیل نوجوان اور اتنی خوشبو لگا کر کے جمعے کے دن اتنی دور قبرستان میں کیوں آیا ہے. میں حیران تھا کہ یہ قبرستان میں ایسا نوجوان اتنی جو ہے خوشبو لگا کر کے آیا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے. لیکن میں نے کہا چلو خیر, ہمارا قبرستان ایک عمومی جگہ, ہر قسم کے لوگ آ سکتے ہیں. چنانچہ وہ آیا اور آنے کے بعد ایک قبر کے پاس گیا جو تقریباً آخر میں قبر بنی تھی, وہاں پر گیا. اور جانے کے بعد جب وہاں پر جا کر فاتحہ پڑھنے لگا تو میں نے جو ہے اپنا فاتحہ جو ہے جس قبر پر پڑھ رہا تھا وہاں پر میری نگاہ اس پر نہیں کہ میں جو ہے فاتحہ پڑھنا شروع ہو گیا. میں اپنا فاتحہ پڑھ رہا تھا. اب جو فاتحہ پڑھ کے نگاہ اٹھا کر کے وہاں دیکھا تو وہ نوجوان غائب ہو گیا, نظر ہی نہیں آ رہا ہے, کہاں چلا گیا. حیران و پریشان تھا. ایک دم وہ نوجوان غائب ہو گیا. ارے یہ نوجوان کہاں چلا گیا. اگر وہ میرے قریب سے جاتا تو گیٹ تو ایک ہی ہے, تو میرے قریب سے پھر دوبارہ خوشبو آتی اور مجھے پتہ چلتا یہ پتہ نہیں وہاں سے کہاں سے غائب ہو گیا. چاروں طرف دیوار بنی, گیٹ تو یہیں پر ہے, اور یہ نوجوان کہاں غائب ہو گیا. ایک دم بہت حیران و پریشان تھا کہ نوجوان کیسے. پھر میں نے کہا چلو اللہ کی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, میں نے جو ہے خواب دیکھا ہو یا میرے خیالات میں ایسی بات آ رہی ہو, مجھے پتہ نہیں کیا تھا وہ. ایک مرتبہ جو ہے میں پھر دوبارہ فاتحہ پڑھنے کے لیے وہاں پر شروع کی قبروں میں بیٹھ گئے. ابھی جو شروع کی قبر کے اندر بیٹھا تھا کہ پھر بہت عجیب منظر پیش آیا کہ میں نے دیکھا قبر کے اندر جب جو ہے تھوڑی دیر پر انتہائی شدید بدبو آئی, انتہائی شدید بدبو کہ جس کی بدبو ہم نے آج تک نہیں سنی تھی. ایسی بدبو آنے لگی. دیکھا میں نے تو دیکھا کہ قبرستان کے گیٹ سے انتہائی وحشتناک کتا آ رہا. ویسے میں کتوں سے نہیں ڈرتا ہوں, لیکن وہ اتنا وحشتناک نہ تھا, اس کو دیکھتے ہی ڈر لگ رہا تھا. بہت خطرناک کتا. ہاں ویسے آپ لوگ ڈریے گا, کتے سے سنبھل کے چلیے گا, وہ جو ہے راستے میں کاٹ سکتے ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں نا بارکنگ ڈاگ نیور بائٹ, وہ قانون جو ہے کتے کو نہیں معلوم ہے, ہو سکتا ہے وہ کاٹ ہی لے چلے. ہاں اس لیے جو ہے وہ بچے لوگ جو ہے خاص طور پر بہت احتیاط سے جو ہے چلے اور گروپ بنا کے چلے تاکہ جو ہے کتے زیادہ اذیت نہ کریں. لیکن وہ تو ایسا خطرناک کتا تھا کہ اس کی شکل دیکھ کے ڈرا جائے. وہ خالی کتا نہیں ہوتا, وہ شیر کی طرح کتا لگ رہا تھا, بہت ڈر لگ رہا تھا. میں ویسے کتے سے نہیں ڈرتا تھا, لیکن یہ کتا تو بڑا عجیب تھا, اس سے تو بڑا اور اتنی خطرناک قسم کی بدبو آ رہی تھی. میں حیران و پریشان تھا کہ یہ کتا یہاں کا اندر کہاں سے آ گیا. لیکن وہ قریب سے میرے گزر کر کے گیا, دور چلا گیا. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جان چھوٹی ہے, آگے جا. آگے جانے کے بعد وہ اسی قبر کے پاس کہ جس قبر کے اندر نوجوان جا کے کھڑا ہوا تھا وہیں جا کے کھڑا ہوا. اب میں تو بڑی مشکل سے اس کو دیکھ رہا تھا کہ جو ہے کہیں میرے اوپر جو حملہ نہ کر دے, لیکن کچھ نگاہیں نیچے کر کے جو قبر پر جو فاتحہ پڑھ. ابھی جو قبر پر فاتحہ پڑھنے لگے اور جو ہے قبر نگاہیں جھکا کر کے فاتحہ پڑھ ہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ میں نے پھر جو ایک نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو ایک مرتبہ وہ کتا بھی غائب ہو گیا. ارے یہ کیا ہو رہا ہے, آج جو آ رہا ہے سب غائب ہو رہے ہیں, یہ کیا چکر ہے. وہ بھی جو ہے اسی قبر کے پاس, جس قبر جو نئی قبر تھی اس کے اندر نوجوان بھی غائب ہو گیا تھا, اور یہ کتا ہے, کتا بھی جو ہے وہیں پر غائب ہو گیا. میں قبر پر فاتحہ پڑھتے پڑھتے تھوڑا آگے بڑھا, اور تھوڑی دیر میں میرے کان میں آواز آنے لگی. ایسا لگتا کہ جیسے کوئی جنگ ہو رہی ہے اندر, کوئی جو ہے آپس میں جو ہے لڑائی ہو رہی ہو.
اور تھوڑی دیر کے بعد آواز بچاؤ 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 کر کے آواز آنے لگی. میں حیران و پریشان تھا, یہ کہاں سے آواز آ رہی. ایک مرتبہ حیران چاروں طرف گھوم کے دیکھا, کچھ نظر ہی نہیں ہے. لیکن کچھ دیر کے بعد بچاؤ بچاؤ خون آلود جو ہے وہ نوجوان اسی قبر سے باہر آتا ہوا نظر آیا. میں حیران و پریشان تھا. جب وہ باہر آیا تو اس کے سارے کپڑے پھٹ گئے. اس کو جو ہے نوچ دیا اس کتے نے, اور کتے نے نوچ کر کے ایک مرتبہ اس کا سارا جسم خون آلود, زخموں سے خون بہہ رہا تھا. ایک مرتبہ میں حیران و پریشان تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جب وہ میرے قریب سے نوجوان گزرا, خوبصورت نوجوان جس کو جو کتے نے کاٹا تھا, تو میں نے پوچھا کہ بھائی ہوا کیا یہ, تو یہ سارا ماجرا کیا ہے. ایک مرتبہ اس نوجوان نے مجھے بتایا. وہ جو نوجوان میرے قریب سے گزر رہا تھا, اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا, یہ کیا ہو رہا ہے, میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, بتاؤ تو صحیح ہو کیا رہا ہے یہ. کہا کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ مرنے والا جو آج نئی نئی قبر جس کی جو ہے بنائی گئی ہے, اس نئے نئے قبر بنانے والے کی وہ کچھ نیک اعمال تھے. اللہ نے اس نیک اعمال کو مجھے انتہائی حسن و جمال کے ساتھ خوبصورت نوجوان بنا کر کے نیکیوں کے ساتھ مجھے اس قبر میں رکھا کہ میں اس کی نیکیاں تھی جو حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں وہاں رکھا, تاکہ کوئی بھی اس پر عذاب آئے تو اس عذاب کو دور کر سکو. اور تجسم اعمال یہ ہمارے وہاں پر وہ بہت سارے روایات ایسی ملتی ہیں کہ اعمال ایک جسم کی شکل پیدا کرتی ہے, جس سے جو نیک اعمال اچھی شکل پیدا کرتے ہیں, عذاب کو روکنے کا کام کرتے ہیں, اور برے اعمال جو ہے وہ بری شکل پیدا کرتے ہیں, اور وہ برے اعمال جو ہے انسان کو اذیت پہنچایا کرتے ہیں. چنانچہ وہ نوجوان کہہ رہے کہ میں اس کے نیک اعمال تھا, اور جو ہے اللہ نے مجھے نیک اعمال کی صورت میں اس قبر میں رکھا تاکہ کوئی بھی عذاب آئے اس کو میں روکوں, اور اس بندے خدا پر کوئی عذاب نہ آنے پائے. لیکن میں عذاب سے بچانے کے لیے وہاں پر گیا ہوتا, لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھا ایک کتا بھی آیا, اور کتا بڑا طاقتور تھا, شیر کی طرح پہلوان تھا, اور بڑی خوفناک شکل والا تھا. اس کے پنجے بھی بڑے خطرناک تھے, اس کے دانت بھی بڑے خطرناک تھے, اور بڑے بدبو والا تھا. ایک مرتبہ وہ بھی جب اندر قبر میں آیا تو میرا اس کا مقابلہ ہوا. میں نیکی تھا اور وہ برائی تھا اس کی, لیکن چونکہ اس نے زندگی میں اپنی برائیوں کو طاقتور بنایا ہوا تھا, اس لیے وہ مجھ پر حملہ کرتا, میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکا. اس نے مجھے اتنا زخمی کر دیا کہ قبر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا. اب میں باہر جا رہا ہوں, اب وہ کتا ہے وہ آدمی ہے, وہ جانے اس آدمی جانے اور کتا جانے. چنانچہ زندگی بھر وہ کتا اس کو قبر میں اذیت کرتا رہے گا. یہ جو ہے حسین و جمیل نوجوان کہہ کے باہر نکل. یہ شیخ بہائی کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے اسی عرفانی دوست کے پاس گیا. جب گیا اس کے گھر میں کچھ عورتیں مہمان آئی ہوئی تھی, اور اس کا گھر بہت چھوٹا تھا, ہم لوگوں کو مہمان رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تھوڑی دیر قبرستان میں تشریف رکھیں, تھوڑی دیر میں یہ عورتیں چلی جائیں گی, پھر جو ہے آپ لوگ جو ہے تشریف لے کر آئیے گا. شیخ بھائی جو جا کر کے اسی قبرستان میں بیٹھے, تو شیخ بھائی کہتے ہیں کہ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ آیا ہوا تھا. دوستوں میں کچھ مزاحیہ لوگ بھی ہوتے, کچھ جری لوگ بھی ہوتے, کچھ جو ہے مستی خور بھی ہوا کرتے, کچھ جو ہے مستیاں کرتے. تو ایک جو ہے ہمارے ساتھی نے کسی قبر پر جا کے کہا کہ بھائی دیکھو زندہ تو ہماری دعوت نہیں کر, تم مردے ہو وہی کوئی دعوت کر دو. اب جو مردے کو دعوت دی تو مردے نیچے سے مردے کی آواز آئی کہ ہاں بھائی تیار ہو, بسم اللہ آئیے. اب آنے کا مطلب کیا ہے, مردہ جب دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت کا مطلب کیا ہوتا ہے. لیکن اس نے کہا کہ اچھا آئندہ جمعے کے دن تشریف لائیے گا. تو اب سمجھیں کہ بھائی جب مردہ بلا رہا ہے وہ بھی قبر میں بلا رہا ہے, تو اس کا مطلب اب ہماری زندگی خالی جمعے تک باقی ہے. ایک جمعہ جو ہے, ایک ہفتے جو ہے, ایک ہفتے تک ہماری زندگی ہے, ایک ہفتے کے بعد ہمیں مر جانا ہے. قبر میں مردے نے بلایا ہے نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے قبر میں جانا ہے. اب ہم 3 دوست تھے, ایک دوسرے کی خبر لیتے رہتے, بھائی کوئی آپ کو کچھ ہارٹ فیل تو نہیں ہوا ہے, کوئی جو ہے بیماری تو نہیں آئی ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا. جمعرات کا دن ہے تو آخری ڈر رہے تھے کہ اب آخری جمعہ ایک دن باقی رہ گیا.
اب جب یہ ایک دن باقی رہے گا، جمعے کے دن صبح صبح ہم قبرستان گئے، ہم دیکھے تو صحیح وہ مردہ کیا کہہ رہا ہے، کس طرح اس نے بلایا، ہم تینوں مل کر کے گئے۔ اب جب جو ہے ہم اس قبر کے پاس گئے جس مردے نے دعوت دی تھی، ایک مرتبہ جیسے ہی ہم قبر کے پاس گئے اور ہم نے کہا بھائی ہاں ہم لوگ آ گئے، آپ نے ہماری دعوت رکھی تھی تو ہم جو آ گئے، ایک مرتبہ قبر پھٹی، اس میں سے غلام نکل کر کے آیا، کہا کہ آپ لوگوں نے آنے میں بڑی دیر کر دی، وہ ہمارا آقا ہمارا مالک تو آپ کو بہت دیر سے یاد کر رہا ہے، آپ لوگ چلیے۔ اب یہ ڈرتے ڈرتے اندر جا کے دیکھتا ہے، ایک جو مزاحیہ تھا، وہ تھوڑا مزاحیہ آدمی تھا، اس نے کہاں ہو رہا ہے، اندر تو راستہ بنا ہوا ہے، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اور اندر سے راستہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے جو ہے سب کو بولا ہے، ہم سب نیچے اترے تو پتہ چلا سارا کھلا ہوا راستہ ہے، ایک دم جو ہے چاروں طرف ہریالی ہے، درمیان سے راستہ بنا ہوا ہے، آگے بہترین محل بنا ہوا۔ ہم چلتے چلے گئے، اس غلام کے ساتھ چلتے چلے گئے، جب جو ہے اس محل کے پاس پہنچے تو ایک مرتبہ عالیشان محل تھا، کیا عالیشان محل، ایسا عالیشان محل تو میں نے دنیا میں کہیں دیکھا ہی نہیں، ایسا عالیشان محل بنا ہوا۔ جب جو ہے محل بنا ہوا تھا، ایک مرتبہ ہم نے جو ہے غلام کو دیکھا کہ غلام جو ہے دروازہ کھول کے اندر گیا اور نے ہمیں بھی بلایا۔ ہم جب اندر گئے تو حیران و پریشان دیکھ کر کے ایک نوجوان ہے جس نے سونے کا لباس پہنا، سونے کا تاج پہنا ہوا اور انواع و اقسام کے کھانے سجائے ہوئے اور ہماری دعوت جو رکھی ہوئی، کہا بسم اللہ، کھانا تیار۔ ہم کھانا کھاتے جا رہے تھے، حیران و پریشان تھے کہ یہ کون آدمی ہے جو بالکل انجانا سا ہے لیکن اس نے ہماری دعوت کیوں رکھی ہوئی ہے۔ ہم حیران و پریشان تھے کہ اس نے ہماری دعوت کیوں رکھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے باتوں میں پوچھا کہ آپ کون ہو، آپ ہمیں جانتے ہو، ہمیں پہچانتے ہو، آپ نے ہماری دعوت کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا ارے آپ لوگوں نے ہمیں نہیں پہچانا، آپ لوگوں نے مجھے نہیں پہچانا۔ کہا نہیں ہم تو آپ کو نہیں پہچانتے۔ کہا میں وہی جو آپ کے محلے میں قصائی کی دکان تھی اور قصائی کی دکان میں جو گوشت بیچا کرتا تھا وہی میں قصائی ہوں۔ کہا وہ قصائی تو بڑے چھوٹے قد والا تھا اور بڑا کالا رنگ تھا اس کا اور بڑا بھدا جو شکل اس کا تھا، چچک کے داغ تھے اس کے، تو تم تو بڑے خوبصورت نوجوان نظر، قد بھی بہترین ہے، حسن و جمال ہے، اتنا بہترین خوبصورت نوجوان نظر ہے، وہ تو جو ہے بوڑھا آدمی تھا، تم تو بالکل نوجوان ہو، یہ کیسے ہو گیا؟ کہاں جنت کا نمونہ یہی ہوتا ہے۔ چنانچہ میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں رہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے نصیب فرمایا، چنانچہ میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں رہ رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کر کہا کہ میں وہی قصائی ہوں، اللہ نے مجھے جوان کر دیا، قد بھی صحیح کر دیا، شکل و صورت بھی کر، بڑھاپا بھی ختم ہو گیا، نوجوانی بھی ہے، حسن و جمال بھی آ گیا، اور جو ہے اللہ نے مجھے یہاں پر جنت کا باغ دیا، اور یہ سارے خدمت گزار میرے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے سارے انواع و اقسام کی جو نعمتیں میں چاہتا ہوں وہ حاضر ہو جایا کرتی، سارے خدمت کرنے والے، ساری سہولت دینے والے یہاں پر موجود ہیں۔ ایک مرتبہ کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد ایک مرتبہ اس نے اپنے موزے کو اتارا، موزے کو اتارنے سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ بھائی آخر اتنی جو ہے آپ کو عظمت ملی تو کس وجہ سے ملی؟ اللہ نے آپ نے اتنا مقام دیا، یہ تو کیسے کسی نبی یا ولی کا نہ مقام لگتا ہے۔ کہا کہ جو ہے میں کوئی ولی اور نبی نہیں ہوں، لیکن میرے دو عمل اللہ کو بہت پسند ہیں، وہ یہ کہ زندگی بھر میں نے کسی کے ساتھ کم نہیں تولا، گوشت ہمیشہ برابر کر کے دیتا تھا یا جو ہے اس کو بڑھا کے دیتا تھا، کبھی کسی کو کم تول کے نہیں دیا۔ آپ کو پتہ ہے قصائیوں کا پیشہ، اس کے اندر ہمیشہ وزن کے اندر کم تول کے دیا کرتے مختلف طریقوں سے۔ کہا میں نے کبھی کم تول کے لوگوں کو نہیں دیا، بالکل انصاف کے ساتھ بالکل برابر کا وزن دیتا یا کچھ زیادہ بھی دے دیتا، لیکن کبھی کسی کو وہ کم نہیں دیا کرتا۔ اور دوسری بات جو میری یہ تھی کہ میں اول وقت نماز پڑھتا، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تھا نماز کے لیے فوراً پہنچ جایا کرتا، کبھی بھی میری اول وقت نماز جو ہے تاخیر میں نہیں ہوئی۔ یہ دو خوبی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ لیکن جب موزہ اتارا تو دیکھا ایک چھوٹا سا سانپ ہے کہ جو اس کو وہاں پر انگوٹھے پر ڈستا چلا جا رہا۔ کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہا یہ اژدہا، یہ جو چھوٹا سا سانپ ہے وہ میرے انگوٹھے کو کاٹتا رہتا ہے اور جو ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور بار بار میں آہ کرتا ہوں میں۔ کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہا بس کسی ایک کا مال میرے ذمے رہ گیا تھا
اور میں نے کہا کہ چلو بعد میں دے دوں گا، لیکن وہ نہ دے سکا اور وہ بھول گیا، اور بھولنے کے نتیجے میں وہ مال جو ہے میں اس آدمی کے کہ جو اس کا مالک تھا اس تک نہیں پہنچا سکا، جو مومن کا مال تھا اس کو نہیں پہنچا سکا، اور زندگی میرے ذہن سے اتر گیا، اور اس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے اس سانپ میرے انگوٹھے کو کاٹنے کے لیے رکھا، تاکہ جو مسلسل اذیت دیتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں دیکھی، یہ لوگ جو ہے دعوت کا وقت ختم ہوا، باہر آئے، باہر آنے کے بعد قصائی کے بیٹے کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ دیکھو فلاں 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 آدمی ہے جس سے تمہارے باپ نے قرضہ لیا تھا، کوئی چیز لی ہوئی تھی اور واپس نہیں کر سکا ہے، اس لیے اس کو ادا کرو، ادا کرنے کے بعد پھر تمہارا باپ اس سانپ سے نجات پا سکتا ہے۔ چنانچہ جو ہے بعد میں پتہ چلا، خواب میں آیا کہ ہاں تصدیق ہوئی کہ وہ قرضہ جب ادا کیا گیا تو سانپ جو انگوٹھے پر کاٹا کرتا تھا وہ سانپ بھی جو ہے وہ دور ہو گیا۔ چنانچہ وہ جب امانت ادا کی گئی تو اس کے نتیجے سانپ بھی جو ہے وہ کاٹنا بند ہو گیا اور سانپ بھی جو ہے چلا گیا نہیں۔ تو یہ اعمال مجسم ہو کے قبر میں بھی انسان کو نظر آیا کرتے ہیں۔ اس لیے انسان کو جس طرح اہل بیت کی محبت انسان کو قبروں میں کام آیا کرتی، اس طرح اپنے اعمال کو بھی سنبھل کر کے انجام دینا ہے، قبروں کے اندر پوری تیاری کر کے جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تیاری کے بغیر جائے اور جو ہے بہت سارے اژدہے ہمارے اوپر چپٹ جائے اور پھر جو ہے اس سے نجات کا بھی کوئی راستہ نہ ہو۔ اس لیے بہت ہوشیاری کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔